ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه اور کون بے رغبتی کرے گا عن ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے الا من سفہ نفسہ سوائے اس شخص کے جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو بے وقوف بنایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو چنا دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت یہاں اس بندے کی بے وقوفی کو بیان کر رہے ہیں جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا، انحراف کرے گا۔ اور ملت ابراہیمی ہے کیا؟ جیسا کہ آگے اللہ رب العزت خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جائیے، مسلم بن جائیے، تابع فرمان بن جائیے۔ اسلم کا مطلب ہوتا ہے مکمل مطیع ہو جانا کسی کا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مطیع ہوا لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گویا اسلمت لرب العالمین کہہ کر علت بیان کر دی کہ تمام جہانوں کا رب وہ ہے اور اس کا حکم ہے اسلم، تابع فرمان بن جا، مطیع بن جا، تو اسلمت، میں مطیع بن گیا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور وصیت کی اسی کلمے کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی یعنی اسی چیز کی وصیت کی۔ اور انبیاء علیہم السلام کو اس چیز کی فکر ہوا کرتی تھی کہ ان کی اولاد اسلام پر ہی رہے۔ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے کہ بیٹا مسلمان رہنا، جیسا کہ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وصیت کیا کی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، وصیت کی کہ یعنی اسلام کی وصیت کی، اور یہ بھی کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چنا ہے، لکم الدین، اسی اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ تمہیں موت نہ پائے مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی۔ اب یہاں اللہ رب العزت یہود اور نصارہ اور اسی طرح مشرکین مکہ، مشرکین عرب کی تردید کر رہے ہیں، جو یہ کہتے تھے یعنی مشرکین عرب کہتے تھے کہ ابراہیم بت پرست تھے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے،
اسی طرح نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اور اسی طرح انہوں نے یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بارے ایسی باتیں کہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، کیا تم اے یہود کیا تم حاضر تھے جو یہ کہہ رہے ہو کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت کی تھی؟ اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کس چیز کی تم میرے پیچھے سے میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، کس چیز کی پوجا کرو گے؟ تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو بیٹوں نے کہا ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو کہ ایک ہی الہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تو ایک اللہ کی عبادت کی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہودیت پر قائم رہنا؟ جیسا کہ ایک اور روایت ہے، مشکوٰۃ شریف روایت موجود ہے، وہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ دو یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول کو بوسہ وغیرہ دیا، آپ کا بڑا احترام کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول تو مانتے نہیں تھے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ یہودی رہنا، یہودی تم نہ مرو مگر یہودی ہی۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کی تردید اس آیت میں کی کہ انہوں نے وصیت یہودیت کی نہیں کی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ تم عبادت کرنا نہ عبادت کرنا مگر ایک ہی الہ کی۔ آگے اللہ رب العزت یہود و نصارہ کو اس چیز کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنی نسبت انبیاء اور اللہ کے رسول کی طرف کر کے مغرور نہ کرو، یعنی انجام کا دار و مدار اعمال پر ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امت، اب یہ جو جن کے اللہ نے پیچھے نام لیے انبیاء علیہ السلام کے، کہا تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت ہے، یہ ایک گروہ ہے، قد خلت تحقیق گزر چکا، لہا ما کسبت، اس گروہ کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ تو ان کی طرف نسبت کر کے اپنی تم کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیابی کا دار و مدار وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اسی پر ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ تم سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور ان سے تمہارے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودیوں نے کہا یا نصرانیوں نے، اس سے مراد دونوں ہیں، وقالوا انہوں نے کہا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، جیسا کہ ابن عباس نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ جیسا کہ ایک یہودی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا جس چیز پر ہم ہیں وہ ہدایت پہ وہی ہدایت ہے، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو ہماری پیروی کر لیجئے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت اتری، کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا،
بلکہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، اے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، حنیفا جو ابراہیم بڑے یکسو تھے، ساری دنیا سے، سارے باطل الہوں سے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ہر چیز سے کٹ کے اللہ کی فرما برداری میں آنے والے، وہی ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اگر فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور مسلمانوں تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف، والاسباطی اور ان کی اولادوں کی طرف، اور جو نازل کیا گیا، جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تورات دیے گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام انجیل دیے گئے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو بھی نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کا طرز عمل کیا تھا؟ جیسا کہ اللہ رب العزت چھٹے پارے کی ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، رسولوں کے درمیان فرق ڈالا، معاذ اللہ بعض پر تو ایمان ہی نہ لائے اور بعض پر ایمان لائے، تو کیا اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اسی کے درمیان راستہ تلاش کرتے تھے، کچھ پر ایمان لائے کچھ پر ایمان نہ لائے، تفریق ڈالی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں، آپ کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو بھی انبیاء پر اور رسولوں پر نازل کیا گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ یہ نبی نہیں ہے، جتنا رتبہ اللہ نے کسی کو دیا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے تابع فرمان مطیع ہیں۔ اگر شاہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر یہ یہود و نصارہ ایمان لے آئے اس طرح جس طرح تم ایمان لائے اس پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پس تحقیق یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پس صرف اور صرف وہ کھلی کھلی مخالفت میں ہیں، ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے تو یہود کو یہ بات سمجھائی کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح ایمان صحابہ کا ہے، اگر تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر اعراض کیا تو بے شک اعراض صرف اس وجہ سے کریں گے، اگر انکار کریں گے صرف اس وجہ سے کریں گے کہ یہ ان کی ضد ہے، حق پر نہیں ہے وہ۔ آگے فرمایا اللہ ان سے آپ کو ضرور کافی ہو جائے گا، اور وہ اللہ ایسا کافی ہوگا، اور اس کی علت ساتھ بیان کر دی کہ وہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کی سماعت سے باہر نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔